ہے نہ صرف یہ کہ سابق وزیر اعظم پاکستان رہے ہیں بلکہ سینیٹر بھی ہیں. انوار الحق کاکڑ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور اسٹوڈیوز میں پہلی دفعہ تشریف لائے. سر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے رمضان میں ٹائم نکالا. سر میں نے آپ کو کتنے سیمینارز میں اسپیچز میں بات کرتے ہوئے دیکھا, آپ ان چند لوگوں میں سے جو بالکل سمپلسٹ کر کے چیز کو انڈرسٹینڈ کرواتے ہیں. اچھا, کیونکہ میں بلوچستان, آپ وہاں کا حصہ رہے ہیں, وہاں سے بلانگ کرتے ہیں, تو میں پہلے اس پہ ذرا بات کرنا چاہوں گی. یہ جو اس وقت ہم نے ابھی دیکھا, سی ایم صاحب نے پریس کانفرنس بھی ایک کی, اس میں انہوں نے بہت ساری چیزوں پہ بات کی. نو ڈاؤٹ اچھا کام کر رہے ہیں, بہت امپرومنٹ آئی ہے. ابھی بھی ان چیزوں کو ختم کرنے میں ہم کتنے پیچھے ہیں. جو ابھی جیسے ریسنٹلی ایک خاتون ٹیررسٹ کو پکڑا, بہت بڑی کامیابی ہے, لیکن ہم اس کو ابھی تک کٹ ڈاؤن کیوں نہیں کر پائے؟ دیکھیں, ایک تو جو یہ جس طرح آپ اپنے انٹرو میں بتا رہی تھی, جو نیچر آف وار ہے نا, اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. آپ انسرجنسیز, ٹیررزم کی جو موومنٹس ہوتی ہیں نا, اس پہ کوئی ٹائم لائن نہیں لگا سکتے. یہ کوئی ایوننگ شو نہیں ہے کہ جی 9 سے 12 جو ہے نا تھیٹر میں ہم جائیں گے اور 12 بجے تھیٹر ختم ہو جائے گا. آپ کے پاس کوئی کنکلوژن کی پریڈکشن آپ نہیں کر سکتے. یہ جو انسرجنسیز ہوتی ہیں, ان کا گرو کرنے کا بھی اپنے انڈیکیٹرز موجود ہوتے ہیں, ان کے ڈکلائن کے بھی اپنے انڈیکیٹرز موجود ہوتے ہیں. اگر آپ سے کوئی پوچھے نا کہ انسرجنسی کے خلاف جیتا کیسے چاہتا ہے, مطلب واٹ واز دا وننگ سگنیچر, کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ زمین ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے کہ زمین قبضہ کر لے, ان کو ساروں کو ختم کر دیں, ایلیمینیشن کمپلیٹ ہو جائے, این ماس کلنگ آپ کر دیں, کیا ہوگا؟ انسرجنسی کے میرے نزدیک, میں ایز اے اسٹوڈنٹ یہ کہتا ہوں کہ وین یو کل دا ہوپ ٹو ون فار دا انسرجنٹس, یو ون. جب تک وہ ہوپ زندہ رہتی ہے تب تک لڑیں گے, تو دے آر دا ونرس. یہ وہ وننگ سائڈ پہ ہوتے ہیں اور آپ لوزنگ سائڈ پہ ہوتے ہیں. اگر آپ نے ہوپ ٹو ون مار دی تو وہ لوزنگ سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. اس میں میں ایگزامپل آپ کو ایک دوں گا کہ آپ نے پچھلے سال کے لگ بھگ کرڈش جو ترکیے کے اندر جو فوٹیجز کچھ نکلی اور وہ پہاڑوں سے ریور کی طرح جو ہے نا نیچے اتر رہے تھے. بالکل. لوگ وہ تمام کے تمام جو ہے لڑنے والے لوگ تھے, تمام کے تمام کمیٹڈ لوگ تھے, تمام کے تمام لوگوں نے دہائیوں تک ترکی کو ایک مسئلے میں گھیرا ہوا تھا. لیکن چونکہ ان کی ہوپ ٹو ون جو تھی وہ لوز ہو گئی. جب وہ لوز ہو گئی, دے لاس دا وار. ہمارے ہاں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ہم اس جو چیلنج ہے, ایک تو اس کے نیچر کو سمجھ نہیں رہے ہوتے اور بعض اوقات اس کے مطابق جو اسٹریٹجک کمیونیکیشن کرنی ہوتی ہے وہ نہیں کر رہے ہوتے. یہ آپ جب ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں نا, تو بنیادی طور پر آپ اسٹیٹ ایکٹرز کو یا ریاست کو انیڈورٹنٹلی وہ ڈیفینسو یا لوزنگ سائڈ کی طرف لے جاتے کہ جی کب تک ہم لڑیں گے, آخر یہ کب ختم ہوگی, یہ فٹیگ کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے. کون چاہتا ہے کہ آپ کے ہاں روزانہ کی بنیاد پہ نا لاشیں اٹھ رہی ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. لیکن جب ایک ہوتی ہے وار آف نیسیسٹی, ایک ہوتی ہے وار آف چوائس. کیا پاکستان کے لیے وار آف چوائس ہے یا وار آف نیسیسٹی ہے؟ کیا یہ جنگ پاکستان نے شروع کی ہے یا اس پہ امپوز کی گئی؟ بالکل. میری اپنی رائے یہ ہے کہ بلوچستان اور کے پی دونوں کے اندر یہ جنگ پاکستان پہ امپوز کی گئی ہے. پاکستان نے نہ انیشیٹ کی ہے, نہ اس کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہے, نہ ہی اس کے ساتھ وہ ایک جو پرپیچول وارز کا آئیڈیا ہے نا, وہ پرپیچوٹی میں تو نہیں اس کے ساتھ لڑنا چاہتا. اچھا, اس میں سر ایک چیز اور بھی کہ مطلب بڑا سرپرائزنگ ہے کہ پہلے ہم دیکھتے تھے بلوچستان میں, کیونکہ میں تھوڑا سا پہلے اس پہ بات کرنا چاہوں گی کہ وہاں پر جو نوجوان تھے وہ اس طرف راغب ہوتے تھے, لیکن یہ جو خواتین والا ٹرینڈ ہے, یا آپ سمجھتے ہیں یہ پاورٹی کی وجہ سے ہے, ان اویئرنیس کی وجہ سے ہے, ہم ایجوکیشن کو بھی الزام دیتے ہیں, کمیونٹی کو بھی الزام دیتے ہیں, لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب نوجوانوں سے ہاتھ ہٹا کر انہوں نے خواتین کو ایزی ٹارگٹ بنا لیا ہے. اس کے اوپر کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, اردو میں ایک لفظ ہے اثر, دور, زیٹجسٹ شاید انگریزی میں اس کو کہتے ہیں. ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. ہپی موومنٹس تھی 70s میں, اور اس کا سارے نوجوان اس ایج کی ویو تھی. بالکل ایسے ہی ہے. اس وقت جو بلوچستان اور ہمارے خطے میں جو ہے نا ینگسٹرز جو ہیں نا, بدقسمتی سے وائلنس بڑا رومانٹیسائز ہو رہا ہے. وائلنس رومانٹیسائز ہو رہا ہے اور اس کو اتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ریشنلائز کر کے ایز اے رول ماڈل پیش کیا جا رہا ہے.
ہسٹری کے ایک دو چیری پکنگ کر کے کیریکٹرز نکال لیتے ہیں. یہ ریویژنسٹ پولیٹیکل آئیڈیاز, فیشسٹ اور شوونسٹ ٹینڈنسیز رکھنے والے تمام جو پولیٹیکل پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں. ٹھیک. کہ وہ ایک رومانٹک فگر کو 100 سال 200 سال نکالیں گے, اس کو گلیمرائز کر دیں گے. پھر جو کرنٹ عہد ہے, جو دور ہے, اس کی میتھڈالوجی کے ساتھ اس کو لنک کر دیں گے. اب یہاں میتھڈالوجی کیا ہے؟ میتھڈالوجی یہ داعش کی ہے, القاعدہ کی ہے. خودکش بمبارمنٹ کو کس نے پاپولرائز کیا؟ کس نے ایز اے ٹول استعمال کیا؟ داعش نے کیا, القاعدہ نے کیا. اس کی طرف پوری دنیا کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے, ایک رویہ ہے. آپ ہمارے یہاں لبرل طبقوں کو دیکھ لیں. کیا آپ نے کبھی کسی سے سنا کہ یار یہ دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ, بیچاروں کے ساتھ کتنی زیادتی ہو گئی ہے, اور یہ ینگسٹر جتنے ہیں یہ سارے بیچارے خود کو حملہ آور بنتے جا رہے ہیں. وہاں پر نہ اپیزمنٹ نظر آ رہی ہے آپ کو, نہ ریشنلائزیشن نظر آ رہی ہے آپ کو. لیکن بلوچستان کے کیس میں تمام کے تمام ہمدرد بن جاتے ہیں, اور ہائی لائٹ بھی اسی طرح کرتے ہیں, اور اس کو ایسے ایکسپلین کرتے ہیں ایز اف دوسرا جو فریق ہے یا اس کے جو اپوزٹ میں فورسز کھڑی ہیں, انہوں نے ان بیچاروں کو اس حد تک مجبور کر دیا ہے کہ اس مجبوری میں انہوں نے یہ انتہائی قدم اٹھا لیا, اور اس انتہائی قدم کے اپنا رومانس موجود ہے, ان کے اپنے حقوق ہیں, ان کے اپنے جو ہے نا اسٹیٹڈ گولز ہیں. سو یہ پورے کا پورے کنسٹرکٹ ہے. بالکل ٹھیک. اس کنسٹرکٹ کو جب تک آپ سمجھیں گے نہیں, اس کے پورے بیک گراؤنڈ کو نہیں سمجھیں گے, اس کی اپریسیشن نہیں کریں گے, آپ کا رسپانس نہیں بنے گا. رسپانس اسی وقت بنے گا جب آپ اس کی کریکٹ ڈائگنوسس کریں. اس خودکش حملہ آوروں پہ, چاہے وہ مرد کر رہا ہے یا عورت کر رہی ہے, لعنت بھیجنے کی ضرورت ہے بہت کلیئرٹی کے ساتھ. یہ اس کبھی عمل کو, گندے عمل کو گندا کہنے کی ضرورت ہے. اس کو رومانٹیسائز اور ریشنلائز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیا اگر یورپین کانٹیننٹ پہ, نارتھ امریکہ میں, آسٹریلیا میں, جاپان میں کوئی بھی پولیٹیکل موومنٹ کسی بھی حوالے سے وہ یہاں پر سوسائڈ بامبنگس کو پاپولرائز کرے اور ایز اے ٹول استعمال کرے, کیا وہاں کا اکیڈیمیا, کیا وہاں کی سول سوسائٹی, کہاں وہاں کا انٹیلیجنشیا اس کو ایسے ٹریٹ کرے گا؟ بالکل نہیں. کیا آکسفورڈ میں, کیمبرج میں, ہارورڈ میں, ییل میں انہوں نے ایمن الزواری کو کبھی انوائٹ کیا کہ ذرا آ کے ہمیں بتائیں کہ لوگ کیوں ریڈیکلائز ہو رہے ہیں کیونکہ آپ ان کے سرخیل ہیں, یا اس پہ کوئی مقالہ لکھا گیا, یا اس کو ایز اے کیس اسٹڈی کے طور پہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی؟ وہاں پہ فمنس کے ساتھ لوگوں نے کنفرنٹ کیا, نیریٹو کے ڈومین میں بھی کیا, پبلک سپیس میں بھی کیا, اور کینیٹکس میں بھی کیا. تو طریقہ یہی ہے.